فردوس بری کی کہانی اور پلاٹ۔ حسین اور زمرد اپنے والدین سے پوچھے بغیر حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ حسین اور زمرد اپنے والدین سے پوچھے بغیر حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ 8 دن دشوار گزار راستوں پر چلتے ہوئے وہ ایک پہاڑی مقام پر ٹھہر جاتے ہیں۔ زمرد کہتی ہے کہ پاس ہی اس کے بھائی کی قبر ہے، یہاں اسے فاتحہ خوانی کرنی ہے۔ حسین کہتا ہے کہ یہاں پریوں کا گھر ہے اور خطرہ موجود ہے۔ زمرد حسین کی ایک نہیں سنتی اور حسین کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ فاتحہ خوانی کے بعد انہیں پہاڑ کی ڈھلوان پر روشنیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اتنے میں خوبصورت عورتوں کا ایک جھنڈ ان کے گرد دائرہ بنا لیتا ہے۔ اس دائرہ میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو حسین آنکھیں کھولتا ہے تو حسین آنکھیں کھولتا ہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو حسین آنکھیں کھولتا ہے۔ زمرد غائب ہے۔ زمرد کے بھائی کی قبر پر جو کتبہ تھا اس پر زمرد کا نام مرقوم تھا۔ وہ اپنے ہوش کھو دیتا ہے اور وہ اسی قبر کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے۔ 6 ماہ بعد اسے زمرد کا خط ملتا ہے۔ وہ لکھتی ہے، میں باغ فردوس میں بیٹھی ہوں اور تجھ سے پھر کہتی ہوں کہ جا اور میری وصیت پوری کر۔ حسین اس بات کا کچھ ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے۔ ایک دن اسے پھر زمرد کا خط ملتا ہے۔ کچھ دنوں بعد حسین کو ایک اور خط موصول ہوتا ہے۔ اس میں یہ عبارت درج تھی، میری جستجو میں تو حد سے گزرا جاتا ہے، اس لیے کہتی ہوں کہ کوہ مودی کی مغربی گھاٹی پر ایک بڑا غار ہے جس میں بڑے بڑے خدا شناس چلہ کشی کر چکے ہیں، تو جا اور وہاں چلہ کشی کر۔ چلہ کے بعد خط مستقیم میں اس غار سے روانہ ہو اور شہر خلیل جا اور وہاں کے مشہور تہہ خانے میں جہاں یعقوب اور یوسف کے جنازے رکھے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے بچ کر داخل ہو اور 40 دن عیادت اور ریاضت میں رہ کر شہر حلب جا اور مسجد السمانین میں ایک شخص سبز امامہ پہنے تجھے ملے گا، اس کی اطاعت و غلامی کر، جو وہ کہے وہ کر۔ یہ شخص جس کا نام شیخ علی وجودی ہے تجھ کو مجھ سے ملا سکتا ہے۔ حسین زمرد کے خط پر عمل کرتے ہوئے شیخ علی وجودی کے ہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کا مرید بن جاتا ہے۔ 11 ماہ تک حسین شیخ کی خدمت کرتا ہے۔ ایک دن شیخ اسے کہتا ہے کہ اے حسین، جا اور امام نجم الدین نیشا پوری کو ختم کر دے۔ حسین تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، مگر وجودی اپنی لچھے دار تقریر سے حسین کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ وہ نجم الدین نیشا پوری کو تحطیق کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کاظم جنوبی کے ذریعے فردوس بری میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں حور و قصور، حوض کوثر اور شراب طہور ہے۔ وہ اس جنت میں زمرد کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر اسے مطلع کیا جاتا ہے کہ کثافت مادہ اس نورستان میں رہنے کے قابل نہیں۔ زمرد اسے نصیحت کرتی ہے کہ شیخ کی جتنی اطاعت کرو گے تم میرے پاس اتنی ہی جلدی پہنچ جاؤ گے، میرے خط کا انتظار کرنا۔ حسین پھر شیخ علی وجودی کے قدموں میں آ جاتا ہے اور اس کے کہنے پر امام نصر بن احمد کو قتل کر دیتا ہے۔ اب اسے جنت میں داخلہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد وہ زمرد کی قبر پر آ جاتا ہے۔ اسے ایک خط موصول ہوتا ہے کہ یہ خط بلقان خاتون کی خدمت میں پیش کر۔ بلقان خاتون خط لے کر اپنے بھائی کے ہاں جاتی ہے۔ اس کی اجازت لے کر ہلاکو خان کے ساتھ ایک بڑی فوج زمرد کی ہدایت کے مطابق لے کر فردوس بری پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا جاتی ہے۔ حسین یہاں شیخ علی وجودی، طور مینی اور کاظم جنوبی کو تحطیق کر دیتا ہے۔ آخر میں بلقان خاتون کے کہنے پر ہلاکو خان کے حکم سے شیخ نصیر الدین طوسی حسین اور زمرد کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ پھر یہ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کعبہ میں جا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور واپس آ کر بلقان بیگم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ شرر اپنے ناولوں کے پلاٹ پر بڑی توجہ دیتے ہیں، کہانی کے واقعات میں ربط، تنظیم اور تجسس پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کے پلاٹ گتھے ہوئے اور چست ہوتے ہیں۔ ڈھیلے ڈھالے پلاٹ شرر کے ناولوں میں نہیں ملتے۔
سید وقار عظیم شرر کے پلاٹ نگاری اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شرر کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ ناول کا پلاٹ و واقعات کی ایک ترقی پذیر صورت ہے۔ ناول میں کہانی ایک دلچسپ اور دل نشین تمہید سے شروع ہو کر مختلف مرحلے اور منزلیں طے کرتی ہوئی ایک انجام تک پہنچتی ہے۔ ان مرحلوں اور منزلوں سے گزرتے وقت کبھی کبھی اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی دشواریاں قاری کے اشتیاق کو بیدار کرتی ہیں اور اس کے دل میں انجام تک پہنچنے کی خواہش پیدا کرتی ہیں۔ شرر ناول کے پلاٹ کے ابواب بندی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی عنوان بھی دے دیتے ہیں۔ اس سے ناول میں واقعات الگ الگ تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان میں تجسس کے ساتھ ساتھ دلچسپی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ان کے پلاٹ کا دوہرا پلاٹ کہا جاتا ہے۔ وہ تاریخی واقعات کے برابر ایک رومانی واقعہ بھی ساتھ چلاتے ہیں، اور یہ رومانی واقعہ اس تاریخی قصے کا حصہ بن جاتا ہے۔ تاریخی ناول نگار صرف خشک تاریخ لکھنے پر مامور نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس عہد کے معاشرے کو بھی از سر نو کاری کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ اچھا ناول نگار وہی کہلاتا ہے جو کہانی کے بکھرے ہوئے اجزاء میں مضبوط رشتہ اور ربط پیدا کرتے